الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً ان لوگوں کی جزا جو لوگ جنگ کرتے ہیں یا جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اعلان جنگ کرتے ہیں اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض فسادا کہ زمین کے اندر فساد پھیلائیں، ان یقتلوا آپ ان کو قتل کرو، او یسلبوا یا پھر سولی پر چڑھاؤ، او تقطع ایدیہم یا ان کے کاٹو ہاتھوں کو، وارجلہم اور ان کے پاؤں کو، من خلاف سمت سے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیات مبارکہ میں پہلے آپ سن چکے ہیں کہ قتل کی مذمت کو بیان فرمایا گیا کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اب اس آیات میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر بیان فرما رہے ہیں جو فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد فی الارض سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ عمومی اس سے مراد لوٹ مار، چوری، رہزنی، ڈاکہ، زنا خواری، شراب نوشی، یہ فساد فی الارض ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ دنیا میں نافرمان لوگ فساد فی الارض کریں تو اس کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ سزا بیان فرمائی، پھر مفسرین نے اس کی تشریح بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے قانون کتاب اللہ سے یہ ہمیں جو حدود ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ فساد فی الارض، اگر کوئی شخص لوٹ مار کرے، کسی کو قتل بھی کر لے اور لوٹ مار بھی کر لے، قتل کرنے کے لیے ارادہ پکا ہو کہ اس کو قتل کر کے اس سے لوٹ مار کرنی ہے، تو قتل کر دے، لوٹ مار کا موقع نہ ملے تو اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ اگر قتل بھی کرے اور پھر لوٹ مار بھی کر لے، پہلے فرمایا کہ ایو قتلوا، قتل کے بدلے قتل، اور قتل کے ساتھ وہ لوٹ مار بھی کر لے، او یسلبوا پھر اسے سولی پر چڑھایا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر قتل بھی کر لے، لوٹ مار بھی کر لے تو پھر اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، اور قتل نہ کرے صرف لوٹ مار کرے تو فرمایا کہ اس کے خلاف سمت سے ایک ہاتھ دائیں جانب اور بائیں جانب اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے گا، یہ اس کے ہاتھ پاؤں اس طریقے سے کاٹ دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ قتل بھی نہ کرے، چوری بھی نہ کرے، لیکن ارادہ کیا پکڑا جائے اس سے پہلے تو فرمایا پھر اس کے لیے یہ سزا ہے کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے، او ینفوا فی الارض، اسے زمین سے اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، علاقے سے دور کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام لائے، اور پھر انہیں مدینہ کی جو آب و ہوا تھی وہ راس نہ آئی تو وہ بیمار پڑ گئے، سست پڑ گئے، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی، اللہ کے رسول ہماری صحت خراب ہو رہی ہے، ہم بیمار پڑ گئے ہیں۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے انہیں بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر جہاں مدینہ والوں کے صحابہ کرام کے اونٹ تھے، اب جاؤ وہاں پر رہو، اونٹ کا دودھ اور پیشاب ملا کر کے پیو۔ بعض محدثین لکھتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن صحیح روایت ہے، اونٹ اور اس کا پیشاب ملا کر کے پیے اور وہاں پر رہے۔ جب وہ گئے اور وہاں پر اونٹوں کا دودھ اور اونٹوں کا پیشاب ملا کر پیا اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے وہاں بھیجا، بڑے صحت مند تندرست ہو گئے۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو ان کے دماغ کے اندر ایک شیطانی خیال آیا، وہ جو چرواہا تھا جو اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، انہوں نے اسے پکڑا، اسے باندھا، اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کی آنکھوں میں سریا گھسا دیا اور پھر وہ اونٹ لے کر کے بھاگ گئے۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو خبر ملی، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلوایا، بھیجا ان کے پیچھے، صحابہ کرام نے انہیں پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا
تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ جیسے انہوں نے کیا تھا، ان گرم سلائیاں کرا کر کے ان کی آنکھوں کے اندر پھیری اور انہیں ان کے ہاتھ پاؤں جو تھے وہ خلاف سمت سے کاٹ دیے اور انہیں دھوپ پر پھینک دیا اور فرمایا کہ انہیں پانی نہ دیا جائے۔ اور یہ فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر انہیں دی گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا زمین کے اندر اگر کوئی شخص فساد کرے تو پھر اس کو قتل کرنا جائز ہے، تاکہ دنیا کے اندر فساد ختم ہو، اس کو دیکھ کر کے اور لوگ اس جیسا نہ بنے۔ باقی قتل کرنے کی قرآن و حدیث کے اندر ممانت ہے، مذمت ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ جو بھی فساد کرے اس سے پہلے، پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اب مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان تھا وہ کافر ہو گیا تو مسلمان پھر ہو گیا تو پھر بھی اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، حد نہیں دی جائے گی۔ کافر تھا پھر مسلمان ہوا ہے تو تب بھی اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر اس کا جو عیب ہے اس پر اللہ نے پردہ پوشی رکھی ہے، کسی کو نہیں پتہ، تب بھی وہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔